بسم الله الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد اوصیکم نفسی بتقوی اللہ وقال علی بن ابی طالب علیہم الصلاۃ والسلام ان اللہ افترض علیکم فرائض ولا تضیعوها۔ عزیزان محترم، اس پہلے خطبے میں اپنے نفس اور آپ سب کو تقوی پروردگار کی دعوت دیتے ہوئے، اس لیے کہ تقوی پروردگار انسان کی زندگی میں واقعی زندگی کی شکل کو پیدا کر دیتا ہے۔ ایک انسان کی مادی زندگی ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان بعنوان شخص زندہ ہوتا ہے۔ ایک انسان کی حقیقی زندگی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان بعنوان شخصیت زندہ ہوتا ہے۔ خداوند متعال نے ہم کو شخص کی شکل میں زندہ کر کے بھیجا اور کہا کہ شخصیت بنا کے تم آؤ۔ یہ شخصیت بنانے کا طریقہ بھی خدا نے بتایا۔ تقوی پروردگار، لوگ اپنی شخصیت بنانے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی اپنی سیاسی شخصیت بناتا ہے، کوئی مال کے میدان میں مالی شخصیت، کوئی مادی شخصیت، لیکن جتنی شخصیت بنتی ہیں جب تک اس کے مال کا زور ہوتا ہے لوگ آگے پیچھے ہوتے ہیں، واہ واہی کرتے ہیں، حتیٰ وہیں پیٹھ پیچھے اس کے برائی کر دیتے ہیں۔ تو جب انسان کی زندگی میں اس کے پیٹھ پیچھے برائی ہو رہی تو مرنے کے بعد پھر کیا ہوگا؟ مادی شخصیات کا بھی یہی اثر ہوتا ہے تقریباً۔ یہ اگر انسان نے کچھ یاد رکھا تو کچھ دنوں تک، لیکن مرنے کے بعد سال دو سال میں انسان بھول جاتا ہے۔ اگر کائنات میں کوئی شخصیت صدیوں باقی رہی ہے تو وہ صرف اور صرف روحانی شخصیتیں ہیں جو صدیوں باقی رہی۔ آپ بتائیے کوئی مالی شخصیت باقی ہو کہ فلاں صاحب بہت مالدار تھے، آج سے 1000 سال پہلے پیدا ہوئے تھے اور آج بھی لوگ ان کے مال کی بنیاد پہ احترام کرتے ہوں، سلام کرتے ہیں؟ ہے کوئی مادی شخصیت ہو بتائیے، چیلنج۔ کوئی عہدے والی شخصیت ہو بتائیے آپ۔ لیکن روحانی شخصیتیں، دینی شخصیتیں، تقوی پروردگار پہ عمل کرنے والی شخصیتیں 1400 سال کے بعد بھی ویسے ہی زندہ ہیں، چاہے وہ ائمہ اطہار ہوں، چاہے ان کے اصحاب ہوں، چاہے زمانہ غیبت میں علماء کرام۔ بہت سے علماء کرام ہیں جن کو اس دنیا سے رخصت ہوئے سینکڑوں سال ہو گئے، صدیاں ہو گئی ہیں، لیکن آج بھی ہمارے درمیان ویسے ہی زندہ، اس لیے کہ انہوں نے اس نظام تقوی پہ عمل کرتے ہوئے اپنی شخصیت بنائی۔ تو دنیا کی تمام شخصیتیں فنا ہونے والی ہیں، تقوی پروردگار کے نظام سے بننے والی شخصیت باقی رہنے والی ہے۔ لہذا اگر انسان اپنی بقا چاہتا ہے تو تقوی پروردگار کو اختیار کرے تاکہ دنیا اور آخرت دونوں میں باقی رہے۔ قرآن مجید کی روشنی میں سورہ مومنون کے ضمن میں عبرتوں کا جو سلسلہ ہے اس میں خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے ابن مریم اور ان کی والدہ کو بھی نشانی قرار دیا۔ خود یہ ایک تفصیلی گفتگو ہے کہ خدا کی نشانیاں کون کون ہیں اور کیسے کیسے۔ خب یہاں پہ خطبے میں یہ ٹاپک ہم نہیں کور کر سکتے، کبھی موقع ہوا تو کسی مجلس یا تفصیلی موقع پہ ہم اس بات کو پیش کریں گے۔ اور انہیں ایک بلندی پہ جہاں ٹھہرنے کی جگہ بھی تھی اور چشمہ بھی تھا، پناہ دی۔ پھر اس کے آگے خداوند متعال اگلی آیت میں ارشاد فرماتا ہے، اے میرے رسولوں، تم پاکیزہ غذائیں کھاؤ اور نیک کام کرو، میں تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہوں۔ پاکیزہ غذائیں کھاؤ، نیک اعمال کرو، اور خدا کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے اعمال سے خوب باخبر۔
پاکیزہ غذائیں یعنی وہ غذائیں کہ جو حرام و نجس نہ ہو، دونوں اعتبار سے پاکیزہ ہیں نا، نجس نہ ہو حرام نہ ہو، ان نجس اور حرام کو چھوڑ کے کھاؤ۔ لہٰذا انسان کو اپنے کھانے میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے کہ جو کھانا کھا رہا ہے، جو چیز اس کے پیٹ میں جا رہی ہے، وہ کیا ہے، نجس تو نہیں ہے، حرام تو نہیں ہے۔ ان دو چیزوں سے اگر انسان بچا لے جائے اس غذا کو، تو بہت سارے مسائل تو خود بخود حل ہو جائیں گے، کیونکہ بہت سارے گناہوں کی بنیاد پیٹ ہے۔ روایات میں کہ اگر دو چیز انسان زیادہ گناہ ہے دو چیزوں کی بنیاد پہ کرتا ہے، یا پیٹ کی بنیاد پہ یا شرمگاہ کی بنیاد پہ، تو اس میں سے اگر انسان اپنے پیٹ پہ کنٹرول کر لے تو بہت سارے گناہ خود بخود بچ جائیں گے۔ تو ایک حرام چیز اور ایک نجس چیز، ان چیزوں کے کھانے سے انسان اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ ایک پھر اس کے بعد خدا نے کیا کہا، نیک عمل کرو۔ کھانے کا وہ عمل سے کیا تعلق، لیکن نہیں ہے تعلق۔ یہی تعلق سمجھ میں آ جائے تو شاید زندگی کا فلسفہ سمجھ میں آ جائے۔ خدا بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو کھا کے سو مت جانا۔ عام طور سے کھانے کے بعد لیٹنے کا دل چاہتا ہے، کھا کے سو مت جانا۔ البتہ وہ وقتی طور پہ لیٹنا ایک الگ ہے، حقیقت کی بنیاد پہ قیام الگ ہوا کرتا ہے۔ بعض اوقات لوگ لیٹے ہوتے ہیں لیکن حالت قیام میں ہوتے ہیں۔ کھا کے سو مت جانا بلکہ نیک اعمال کرنا۔ خدا نے نماز اور روزے کسی عمل کو معین نہیں کیا، کہا نیک عمل کرو، اچھے اعمال کرو۔ نماز بھی نیک عمل میں ہے، روزہ بھی نیک عمل میں ہے، حج و زکوٰۃ بھی نیک عمل میں ہے، خمس بھی نیک عمل میں ہے، ظلم کے خلاف آواز اٹھانا بھی نیک عمل میں ہے، مظلوم کی حمایت بھی نیک عمل میں ہے، کسی مومن کی مدد بھی نیک عمل میں ہے کہ نہیں؟ کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پوری کرنا بھی نیک عمل میں ہے۔ نیک عمل کو اتنا بڑا فرق پیدا ہو گیا کہ اگر اس کی بات نہ ہوتی تو شاید لوگ اپنے زندگی میں کھانے کو مقصد بنا لیتے۔ کا کھانا مقصد نہیں ہے، کھانا وسیلہ ہے نیک عمل کا۔ کھانا نیک عمل کو انجام دینے کا وسیلہ ہے، مقصد نہیں ہے۔ اس لیے کہ جب انسان کھانے کو مقصد بنائے گا تو صبح سے ہوتا ہے، یہ مقصد کی بنیاد بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ انسان اپنی پوری زندگی کی کامیابی اس بنیاد پہ محسوس کرتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے بہترین کھانا فراہم کریں۔ کھانے کو وسیلہ بناؤ، اپنے بچوں کو بہترین عمل تک پہنچاؤ۔ فرق ہو جائے گا یہ اب، کیونکہ مقصد نیک عمل ہے، مقصد اچھا کھانا نہیں۔ البتہ دوسری طرف سے ایسا نہیں کہ اچھے کھانے سے منع کیا گیا ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب ان کے اصحاب اچھی غذائیں پیش کرتے تھے تو آپ انکار بھی نہیں کرتے تھے، اور بعض اوقات بلکہ اس کے پسندیدگی کا اظہار بھی کرتے تھے، کیونکہ لذات دنیا کا انسان اسیر نہ ہو، لذات دنیا کو انسان مقصد نہ بنائے، لیکن دوسری طرف سے دنیا کی لذات کو ترک بھی نہ کرے۔ اس لیے کہ اگر انسان دنیا کی لذات اور دنیا کی نعمتوں کو ترک کر دے گا تو روحانیت اور تصوف کا رواج دین میں ہو جائے گا، جو دین کے لیے اور نقصان دہ۔ دیکھیں بیلنس ہے دین، نہ کھانے میں الجھ کے رہ جاؤ، نہ دنیا کو ترک کر کے تارک دنیا بن جاؤ، بلکہ انسان بیچ کی زندگی گزارے۔ کھانا بھی مقصد نہیں ہے اور ایک دم دنیا سے لا تعلق بھی نہ ہو جائے۔ لہذا مقصد حیات کھانا نہیں ہے۔ کاش یہ چیز سمجھ میں آ جائے تو بہت سارے مسائل حل ہو جائیں، کیونکہ اچھا خاصا وقت کھانے پہ ہی خرچ ہوتا ہے۔ لیکن دوسری طرف سے لذات سے ایک دم کنارہ کشی بھی نہیں، ٹھیک ہے ایک حد تک جو ہے اس کا بھی زندگی میں اور دنیا میں عمل دخل ہے، لیکن ان چیزوں کے ساتھ یہ ذہن میں رہے کہ یہ ساری لذتوں کے ساتھ وسیلہ ہے تاکہ ہم کھائیں۔ جب کھائیں گے تو جسم میں قوت پیدا ہوگی، اور جب جسم میں قوت پیدا ہوگی تو اس قوت سے دین کی راہ میں، خدا کے راستے میں نیک عمل انجام دیں گے۔ اگر اس نیت سے انسان کھانا کھا رہا ہے تو اس کا ایک ایک لقمہ کھانا عبادت ہے، اس کا منہ چلانا عبادت ہے، حتیٰ کھانے کا انتظام کرنا عبادت ہے۔ اگر آپ بازار جا رہے ہیں سامان خریدنے کے، سامان لائیں اور اس سے کھانا، یہ مقدمہ عبادت ہو گیا نا، اس سے کھانا بنے گا، کھانا کھائیں اور تاکہ ہم خداوند متعال کی بہترین عبادت کر سکیں، تو بازار سے جا کے سامان لانا بھی عبادت ہے، راہ خدا کا کام ہو گیا وہ۔ لہٰذا خداوند متعال نے بہت واضح انداز میں کہا کہ کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ ہم خود دیکھیں کہ بیلنس کتنا ہے، ہمارے کھانے
میں کتنا وقت لگتا ہے، نیک عمل میں کتنا وقت لگتا ہے، کھانے میں کتنا سرمایہ لگتا ہے، نیک عمل میں کتنا سرمایہ لگتا ہے، کھانے پہ کتنا زور دیتے ہیں، دونوں کے پرسنٹیج دیکھیں وہ کس حد تک یہ دونوں آپس میں مل رہے ہیں۔ لہٰذا اگر یہ دونوں چیزیں بیلنس ہو جائیں تو زندگی کے بہت سارے مسائل اپنے آپ حل ہو جائیں گے۔ آئیے امیر بیان مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کہ کلمات قصار میں سے وہ کلمہ کی جو ہم نے پچھلے ہفتے آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ پروردگار نے تمہارے لیے کچھ فرائض قرار دیے ہیں، لہٰذا خبردار انہیں ضائع نہ کرنا، اور اس نے کچھ حدود بھی معین کیے ہیں، لہٰذا ان حدود سے تجاوز نہ کرنا۔ اس نے کچھ چیزوں سے منع بھی کیا ہے، ان کی خلاف ورزی نہ کرنا، اور جن چیزوں میں اس نے خاموشی اور سکوت اختیار کیا ہے اس میں زبردستی اس کو جاننے کی کوشش نہ کرنا، کیونکہ وہ بھولا نہیں۔ ان 4 جملوں میں سے آج پہلے پوائنٹ پہ گفتگو کریں کہ جس کا تعلق واجبات کی طرف۔ خداوند متعال کیا کہہ رہا ہے، وہ مولا کائنات کیا کہہ رہے ہیں کہ خداوند متعال نے تم پہ کچھ چیزیں واجب کی ہیں، فرض کی ہیں۔ ان اللہ افترض علیکم فرائض، خداوند متعال نے کچھ چیزیں تم پہ فرض کی ہیں، فلا تضیعوها، تم ان کو ضائع مت کرو۔ واجبات ہم سب جانتے ہیں، واجبات ہماری کیا، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، خمس ہے، جہاد ہے، امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے، تولا ہے، تبرع ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو فروع الدین کے نام پہ ہم کو یاد کرائی جاتی ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی ہیں، اس کے علاوہ بھی ہیں، احکام میں بھی ہیں، روایات میں بھی ہیں، سب مجتہدین مراجع علماء بھی کہتے ہیں۔ مظلوم کی حمایت ہے، ظالم کی مخالفت ہے، ائمہ کی سیرت میں بھی ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو ہمارے لیے فرائض میں سے ہمارا فریضہ ہے، ضروری ہے ہمارے لیے اس کا انجام دینا۔ خداوند متعال نے اس کو تم پہ فرض کیا ہے، اس کو ضائع مت کرنا۔ ضائع کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کا ضائع کرنے کا مطلب اپنے وجود کے بنسبت، مثلا بالفرض نماز کی مثال لے لیں، انسان نماز نہ پڑھے، نماز کا نہ پڑھنا اس کا ضائع کرنا ہے ایک، اور اتنا ہی نہیں بلکہ انسان نماز پڑھے لیکن جو اس کے حدود ہیں، جو احکام ہیں، ان کی بہت زیادہ رعایت نہ کرے، یہ بھی اس کا ضائع کرنا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو بھی پچھلے ہفتے جب ہم نے یہ بات پیش کی تھی تو امام جعفر صادق علیہ السلام کی وصیت پیش کی تھی کہ جو نماز کو ہلکا سمجھے اس تک ہماری شفاعت نہیں پہنچے گی۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نماز جب اول وقت پڑھی جاتی ہے تو بلند ہو کر روشن اور درخشاں شکل میں اپنے پڑھنے والے کی طرف پلٹتی ہے۔ نماز جب اول وقت پڑھی جاتی ہے اپنے سارے قوانین اور اس کے حساب سے جتنی بہتر انسان کا ہوتا ہے نا، دیکھیں پھر آئیے بھی کھانے کی بات چل رہی تھی، انسان کھانا کھاتا ہے تو یہ بھی اچھا ہو جائے، وہ بھی اچھا ہو جائے، برتن بھی اچھے ہونے، دیکھیں کتنی رعایت کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کی۔ کھانا تو وہی ہے، آپ کسی بھی برتن میں کھا لیجئے، کہ نہیں وہ تھوڑا سا برتن اچھا ہوتا ہے تو کھانے میں زیادہ مزہ آتا ہے، دل لگتا ہے۔ دسترخوان ٹیبل اچھا ہونا چاہیے، ساتھ میں سلاد ہو، یہ ہو، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں کہ نہیں، پانی ہو، پانی کی جگہ پہ کیا ہو، ہر چیز موقع پہ ہو، گرم ہو، ٹھنڈا ہو، چھوٹی چھوٹی چیزوں کی کتنی ہم رعایت کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ کاش نماز کے لیے بھی اتنا سوچتے، اول وقت ہو، جماعت ہو، مسجد ہو، طہارت ہر اعتبار سے مکمل ہو، وضو میں کوئی کمی نہ ہو، قیام و قعود و رکوع و سجود میں کوئی نقص نہ ہو جائے، ہے کہ نہیں؟ قرات اچھی ہو، مخارج صحیح طریقے سے، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اگرچہ یہ ہم کو چھوٹی لگتی ہیں، بعض چھوٹی چیزیں جو ہمیں چھوٹی لگتی ہیں در واقع بہت بڑی، شاید اس کی وجہ سے نماز باطل ہو جائے آپ کی، شاید اس کی وجہ سے نماز باطل ہو جائے۔ فرق اتنا ہے کہ کھانے کو اچھا بنانے کے لیے روز اتنی محنت کرنی پڑتی ہے، لیکن نماز کو اچھا بنانے کے لیے ایک مرتبہ آپ محنت، قرات آپ کو روز روز نہیں سیکھنی پڑے گی، سیکھنی پڑے گی روز روز، سورہ کو اچھے انداز میں روز روز یاد نہیں کرنا پڑے گا۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ایک مرتبہ کر لیجئے ہمیشہ کے لیے بہتر ہو جائے گی۔ لہٰذا ہم ہر جہت سے اس کو اچھا سے اچھا بنائیں، بہتر سے بہتر۔ امام فرماتے ہیں کہ جب نماز پڑھنے والا نماز اول وقت پڑھتا ہے تو وہ بلند ہو کر روشن اور درخشاں شکل میں اپنے پڑھنے والے کی طرف پلٹتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ تم نے
ہماری حفاظت کی، خدا تمہاری حفاظت کرے. یہ ہماری بات نہیں ہے، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام اور یہی نماز اگر اپنے وقت کے علاوہ پڑھی جائے، بہت زیادہ اس کے احکام وغیرہ کی رعایت نہ کی جائے، تو وہ اپنے پڑھنے والے کی طرف سیاہ اور ظلمانی بھی تقریباً سیاہ کے معنی میں ظلمانی شکل میں پلٹتی ہے اور کہتی ہے کہ تم نے ہم کو ضائع کیا، خدا تمہیں ضائع کرے. سمجھے ضائع کرنا کسے کہتے ہیں؟ نماز پڑھی اس نے لیکن ناقص نماز پڑھی. اگر نقص رہ جائے تو ائمہ کی زبان میں اس کو بھی ضائع کرنا. اب اس کا مطلب نہیں کہ اگر وقت نکل جائے نہ پڑھیے گا، وہ اور بدتر ہے. ہاں کہ نہ وقت کے بعد جو ہے پڑھنے کا یہ مسئلہ ہے تو پھر نہ پڑھو، اس سے اچھا نہیں، وہ اور بدتر. لہٰذا بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں. ہاں اب کبھی غلطی سے یا آپ کے امکان میں نہیں تھا، وہ ایک الگ چیز ہے. انشاءاللہ ایسے مراحل میں یہ مسائل پیش نہیں آئیں گے، کیونکہ امام کی یہ بات ان مراحل کے لیے ہے بھی نہیں. یہ ساری باتیں اختیاری حالات کے لیے کہ جب انسان کے پاس اختیار ہو تو انسان اس کو ضائع کرے، تو ایسی صورت میں. لیکن اگر اختیار نہیں تو ضائع کرنا نہیں ہے، پھر وہ مجبوری ہے انسان کی. وہ مسائل موجود ہیں کہ کن حالات میں کیسے پڑھیں، کن حالات میں انتظار کریں، کن حالات میں آخری وقت میں پڑھیں. وہ سارے مسائل تفصیلات سے توضیح مسائل موجود ہیں، کسی کو ضرورت ہے تو وہ پوچھ بھی سکتا ہے. لہٰذا یہ جو واجبات ہیں، ان واجبات پہ عمل کرنا، ان کی پابندی یہ بہت اہم ہے ہمارے لیے. ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت بھی یہی ہے اور ائمہ نے ان چیزوں کی طرف تاکید بھی کی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یودی حقہ المجتہدون. اللہم صل وسلم علی صاحب الدعوۃ النبویہ. والصولة الحیدریہ. والعصمة فاطمیہ. والحلم الحسنیہ. والشجاعة الحسینیہ. والعبادة السجادیہ. والآثار الباقریہ. والمعصر الجعفریہ. والعلوم الکاظمیہ. والرضاء الرضویہ. والجود التقویہ. والنقاوة النقویہ. والہیبة العسکریہ. والغیبة الہیہ. ولعنة الدائمة الباقیة على اعدائهم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین. اما بعد، عزیزوں، اس دوسرے خطبے میں ایک بار پھر اپنے نفس اور آپ سب کو تقوی پروردگار کی دعوت دیتے ہوئے اور اس کی تاکید کرتے ہوئے، اس ہفتے کی مناسبات میں اہم ترین مناسبت ہے کہ آنے والے ہفتے میں بہت عظیم مہینہ، بہت عظیم ایام، شہر رمضان، ماہ مبارک رمضان شروع ہونے والا ہے.
روایات میں ہے کہ ماہ شعبان کے آخر میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا تھا، جس خطبے کا نام خطبہ شعبانیہ۔ شعبانیہ اس لیے نام ہے کہ ماہ شعبان میں آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا، لیکن اس کے اندر جو باتیں ہیں وہ سب ماہ مبارک رمضان سے متعلق ہیں۔ ماہ رمضان میں کیا ہے، کیا کرنا چاہیے، کیسے ہے، تقریباً ان ساری چیزوں کی طرف رسول نے اس میں اشارہ کیا۔ آپ پڑھیں انشاءاللہ، ہم آپ کو اس بات کی دعوت دیتے ہیں، تاکید کرتے ہیں کہ ابھی جتنے بھی دن باقی ہیں ان دنوں میں آپ کوشش کریں، تقریباً ایک ہفتہ آپ کوشش کریں کہ خطبہ شعبانیہ آن لائن بھی ہے، کتابوں میں بھی ہے، نہ ملے بتائیے گا، انتظام کریں۔ موجود ہے خطبہ شعبانیہ، ٹرانسلیشن بھی موجود ہے، عربی میں موجود ہے، حتماً پڑھیں، حتماً پڑھیں۔ لیکن خطبہ شعبانیہ بہت عمیق اور بہت دقیق خطبہ ہے، اس کی شرح کی بھی ضرورت ہے۔ یہاں پہ جو علماء کرام لیکچر کے لیے آتے ہیں، ہمیں یاد ہے کہ ایک سال کسی نے خطبہ شعبانیہ کی شرح پہ گفتگو کی تھی، اور 10 دنوں میں ظاہر سی بات ہے کہ بہت مختصر گفتگو ہو پائی تھی، لیکن بہرحال بہت مفید گفتگو تھی، کافی حد تک مفید تھی۔ وہ اگر فرصت ہے آپ کے پاس، وہ ریکارڈنگ بھی یقیناً موجود ہوگی، سن سکتے ہیں تو سنیں، یا دوسری جگہوں پہ جو علماء کرام ان چیزوں سے متعلق فرماتے ہیں، لیکن خطبہ شعبانیہ سے نزدیک ہوں تاکہ ہم یہ سمجھیں کہ ہمارا رسول ماہ مبارک رمضان کو کس عنوان سے پہچانوانا چاہتا ہے، کیونکہ ہم نے اس عظیم مہینے کو کلچر کے ذریعے پہچاننے کی کوشش کی ہے، رسم و رواج کے ذریعے پہچاننے کی کوشش کی۔ ہم نے اس مہینے کو کہ جو کھانا چھوڑنے کا مہینہ ہے، کھانا کھانے کے عنوان سے پہچاننے کی کوشش کی، اس کا اہتمام شاید بعض جگہوں پہ زیادہ ہوتا ہے۔ ہم کچھ جملے اس کے آپ کی خدمت پڑھ کے سناتے ہیں۔ رسول فرماتے ہیں کہ ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ، شہر هو عند اللہ افضل الشہور وایامہ افضل الایام ولیالیہ افضل اللیالی وساعتہ افضل الساعات۔ رسول فرماتے ہیں، لوگوں، خدا کا برکت کا، رحمت کا اور مغفرت کا مہینہ، یا یوں کہا جائے کہ برکت، رحمت اور مغفرت سے بھرپور مہینہ آ رہا ہے۔ پہچانے، پہلے ہی جملہ ہے، برکت، رحمت، مغفرت سے بھرپور مہینہ آ رہا ہے۔ یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جو تمام مہینوں سے بہتر ہے۔ کس چیز کے لیے؟ برکت، رحمت، مغفرت، تمام مہینوں سے بہتر۔ اس کے دن تمام دنوں سے بہتر، اس کی راتیں تمام راتوں سے بہتر، اس کے ساعات، گھنٹے تمام ساعات سے بہتر، اس کے لحظات تمام لحظات سے بہتر۔ یعنی ان دنوں میں اس کے جو ایک ایک گھنٹے ہیں، جو ایک ایک منٹ ہیں، اس میں ہم خداوند متعال سے برکت، رحمت اور مغفرت کو بہترین طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں۔ پھر رسول فرماتے ہیں، ہوا شہر، ترجمہ پڑھتے ہیں تاکہ اپنے وقت میں کسی حد تک ہم آپ کو اس سے آشنا کرا سکیں، کیونکہ پورا خطبہ یہاں پہ ہم پڑھ بھی نہیں سکتے، نہ کہ اس کی وضاحت، صرف ایک آشنائی کے لیے کچھ جملے۔ رسول فرماتے ہیں، یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں تمہیں اللہ کے یہاں دعوت دی گئی ہے، خدا دعوت دے رہا ہے۔ دعوت کا فلسفہ ہوتا ہے، آپ جس کے یہاں جاتے ہیں دعوت میں ہوتا ہے نا، ہم لوگ دعوت کے میں گئے، کہیں گئے تو مثلا کھانے میں میٹھا پہلے ملا، کہیں گئے تو کھانے میں میٹھا بعد میں ملا، تو آپ کیا کہیں گے کہ نہیں صاحب ہم تو پہلے کھاتے ہیں، اب جب تک لائیے گا نہیں میٹھا ہم کھانا نہیں شروع کریں، کہیں گے ایسا؟ نہیں، ٹھیک ہے اب یہاں ایسے ہی کھاتے ہیں۔ کہیں گئے تو آپ کو پلیٹ میں کھانا ملا، کہیں گئے تو آپ کو تھال میں کھانا ملا، آپ کیا کہیں گے؟ نہیں صاحب ہم کو تو پلیٹ میں ہی چاہیے۔ نہیں، جب انسان جاتا ہے تو سامنے والے نے جو ایک سسٹم بنایا ہے اس کو فالو کرتا ہے، کیا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے ایسا؟ یہ دعوت دینے والا، اصل میں مشکل ہمارے یہاں یہ ہے کہ لفظ دعوت کو دسترخوان سے اتنا جوڑ دیا ہے کہ اس سے ہٹ کے سوچ ہی نہیں سکتے۔ دعوت یعنی بلانا، دعوت یعنی بلانا، مجلس کے لیے دعوت دی، نماز کے لیے دعوت دی، صرف کھانے کے لیے کہتے ہیں ان کے یہاں دعوت ہے، تو بات یہ سمجھ گیا کہ اس کا مطلب ان کے یہاں کھانے کا انتظام نہیں، بابا دعوت ہے، کسی اور چیز کی بھی دعوت ہو۔
ہے کہ نہیں؟ خداوند متعال دعوت دے رہا ہے، خداوند متعال ہمارا میزبان ہے، ہم اس کے مہمان ہیں۔ جب ہم چھوٹے موٹے کے یہاں جاتے ہیں تو اس کو فالو کرتے ہیں، خدا کے یہاں جائیں گے تب بھی اپنی منمانی کریں گے؟ خدا نے بلایا ہے، اب دیکھنا یہ کہ کون جاتا ہے کہ نہیں جاتا ہے۔ جو اپنے آپ کو نظام پروردگار کے حوالے کر دے وہ خدا کا مہمان ہوتا ہے، جو اپنی منمانی کرے وہ ماہ رمضان میں بھی خدا کا مہمان نہیں ہوتا۔ منمانی کرنے والا، کیونکہ خدا بلا رہا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ مثلا ایک خاص جگہ ہے، خوب یہ انسان کی مجبوری ہے کہ خاص جگہ بلاتا ہے۔ خدا آپ ہی کے گھر میں آپ کو بلا رہا ہے، آپ ہی کی مسجد میں آپ کو بلا رہا ہے، آپ ہی کے دسترخوان پہ آپ کو بلا رہا ہے۔ ایک ایک لمحے ہم مرضی پروردگار کو دیکھیں اور سوچیں، خدا ہم کو بلا رہا ہے، خدا بلا رہا ہے، کس چیز کی طرف بلا رہا ہے؟ اپنا اس کا نظام ہے، سسٹم ہے، اس کی طرف بلا رہا ہے، دعوت دی گئی خدا کی طرف سے، اور تم لوگ کرامت خدا کے مہمان قرار پائے ہو۔ کرامت خدا، عزت خدا کے تم مہمان قرار پائے ہو۔ پھر اس کے بعد اس مہینے میں تمہارا سانس لینا بھی تسبیح ہے۔ اب جب تم خدا کے مہمان ہو گئے ہو، کرامت خدا کے مہمان ہو گئے ہو، اب خدا کے اس سسٹم کو فالو کر رہے ہو، تب سانس بھی لوگے تو تسبیح ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ مہمان نوازی کیسی ہے؟ بہت اچھا مہمان تھا، اس کے یہاں گئے تھے، ہر لمحے کچھ نہ کچھ کھانے کو آ رہا تھا، جیسے ہی گئے مثلا جوس آ گیا اور پھر فروٹ آ گیا اور یہ آ گیا وہ آ گیا، لگا ہوا تھا سب کچھ، جو دل چاہے کھاتے رہو کھاتے رہو۔ یہ دسترخوان کھانے کا تھا، اس لیے کھانے کی اتنی بہتات تھی۔ خدا کا دسترخوان کرامت کا دسترخوان ہے، ہر قدم پہ کرامت موجود ہے۔ سانس بھی لوگے تو بھی، آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں کام کر رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں، کرامت خداوندی شامل اس میں، عبادت ہو رہی ہے۔ مارکیٹ میں ہیں، دکان پہ ہیں، سانس بھی لے رہے ہیں، عبادت ہو رہی ہے۔ یہ ہے ایک کرامت۔ اب ہم اپنے آفس میں ہیں، بزنس میں ہیں، دکان پہ ہیں، مارکیٹ میں ہیں، جہاں بھی ہیں، اگر خدا کے سسٹم کو فالو کر رہے ہیں تو بازار میں بھی عبادت ہے، آفس میں بھی عبادت ہے، سفر میں بھی عبادت ہے، گھر میں بھی عبادت، سو گئے تب بھی عبادت ہے۔ سو گئے تب بھی، کب؟ اپنے آپ کو خداوند متعال کے سسٹم کے حوالے کریں۔ ایسا نہیں کہ ہم نعوذ باللہ خدا نخواستہ غیبت کر رہے ہیں، اب سانس بھی لے رہے ہیں تو عبادت ہے۔ غیبت کی حالت میں لی گئی سانس عبادت کیسے ہو سکتی ہے؟ دو متضاد چیزیں جمع نہیں ہو سکتی۔ اس مہینے میں تمہارا سانس لینا بھی عبادت ہے، تسبیح ہے، سونا بھی عبادت ہے، اعمال مقبول ہیں، دعائیں مستجاب یعنی قبول کی ہوئی، لہٰذا تم سب کو اس مہینے میں نیک اور سچی نیتوں اور پاک دلوں کے ساتھ اللہ سے سوال کرنا چاہیے۔ تمہیں اس مہینے کے روزے رکھنے اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عنایت کرے۔ کیا خدا سے سوال کریں کہ روزے کی، قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق عنایت کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بدبخت ہے وہ شخص جو اس بابرکت مہینے میں غفران الہی سے محروم رہ جائے، جو اس بابرکت مہینے میں خدا کی مغفرت نہ حاصل کر پائے، بدبخت ہے وہ انسان، رسول کہہ رہے ہیں۔ بہت اہم جملہ، رسول کہہ رہے ہیں بدبخت ہے جو اس مہینے میں اپنے آپ کو معاف نہ کروا پائے، بخشش نہ کروا پائے۔ اتنا عظیم مہینہ بھی نکل گیا اور انسان ویسے کے ویسے۔ اس کے علاوہ رسول نے اس خطبے میں روزے کے ذریعے قیامت کی یاد کی بات کی۔ ہم کچھ پوائنٹس اس خطبے کے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ توبہ اور دعا کا مہینہ ہے، ظاہر سی بات ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، جس میں انسان توبہ کرے، خداوند متعال سے دعائیں کرے، دعاؤں کا مہینہ ہے۔ مومن روزے دار کو افطاری کی دعوت، یہ بھی اہم ہے۔ دیکھیں اس کے پیچھے بھی ایک فلسفہ ہے۔ بعض اوقات مومن کو افطار کیوں دے رہے ہیں؟ یہاں بھی نہیں کہ غریبوں کو افطاری دو، جو نادار ہیں جن کے پاس نہیں، مومن کو، سب کو، کروڑ پتی ان کو بھی بلاؤ افطاری پہ۔ کیوں؟ وہ اپنے گھر میں کھا رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ اسلام میں جو اصل فلسفہ ہے، بنیاد ہے، اس میں ایک بہت اہم چیز ہے سینٹرلائزیشن۔ ایک جگہ پہ مومنین جمع ہوں، سینٹرلائز ہوں۔ جمعہ اسی کے لیے ہے، جماعت اسی کے لیے ہے، یہ ساری چیزیں، عید اسی کے لیے ہے، بہت ساری چیزیں، حج اس پہ کسی مجلس میں روشنی بھی ڈالی، نہیں معلوم یہاں یا کہیں اور۔ سینٹرلائزیشن بہت اہم چیز ہے۔ حتیٰ مجلسیں بھی مومنین سینٹرلائز ہوں، ایک جگہ پہ جمع ہو کے سرکار سید الشہداء کے پیغام کو سنیں اور اس کے اعتبار سے اپنی زندگی کے مراحل کو طے کریں۔ اسی کا ایک حصہ ہے افطار، اسی کا ایک حصہ ہے افطار۔ ورنہ کھانے کی لذت کے لیے، دسترخوان کے اچھا ہونے کے لیے اور اچھی اچھی نعمتوں، وہ انسان اگر کروڑ پتی ہے اپنے گھر میں آپ سے اچھا کھائے گا، کیا ضرورت ہے؟ بہترین کھائے گا، آپ نہ بلائیے اس کو، کہ نہیں بلاؤ اس کو،
کسی کا معیار پست تو تھوڑا اچھا کھائے گا، کسی کا بلند تو تھوڑا پست کھائے گا، لیکن ایک جگہ بیٹھ کے اس سینٹرلائزیشن کو نہ توڑو ورنہ افطار کا فلسفہ ختم ہو جائے گا۔ مومنین کو افطار دو، خود اس مہینے میں افطاری دینے کی بہت اہمیت بیان کی گئی ہے روایات میں، نہ ہو تو حد اقل ایک کھجور، ایک پانی سے ہی، روایات میں بہت ساری چیزیں بیان کی گئی۔ مومنین کو افطاری دو، البتہ پھر وہی افطاری کھانے تک محدود نہ رہ جائے، اس کے ساتھ روحانیت بھی ہونی چاہیے، اچھا اخلاق، صلہ رحم، یتیم۔ دیکھیں یہ ماہ مبارک رمضان کی جو نعمتیں ہیں وہ کیا کیا ہیں، ہم لوگ اس کو صرف بھجیا اور کیا کیا ہوتا ہے وہ سب ان چیزوں میں محدود کرتے ہیں، نہیں، خدا بند متعال رسول اکرم ماہ مبارک رمضان کی نعمتوں کو گنا رہے ہیں۔ اچھا اخلاق، صلہ رحم، یتیم کے ساتھ مومنین پہ احسان کرو، یہ پوائنٹس ہیں جو اس خطبے کے ضمن میں۔ نماز اور تلاوت قرآن کی فضیلت رسول نے بیان کی۔ اس مہینے میں بہترین عمل، اس خطبے کے درمیان مولا کائنات نے رسول سے سوال کیا کہ رسول اس مہینے میں بہترین عمل کیا ہے؟ رسول کہتے ہیں ورع عن محارم اللہ، تقوی یعنی پرہیزگاری، خدا نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو۔ پھر رسول نے امام علی کو اس مہینے میں شہادت کی بشارت دی ہے۔ ہاں، شیعوں کے نزدیک شہادت کی بشارت ہوتی ہے، بشارت کہتے ہیں کہ جب اچھی چیز کی خبر دی جائے۔ اسی میں امام علی علیہ السلام کے لیے متعلق بیان کیا کہ وہ نفس پیغمبر ہیں، اور اوپر والے صلوات پڑھ رہے ہیں۔ اور بیان کیا کہ آپ پیغمبر کے خلیفہ و جانشین۔ حد اقل ہم کو یہ معلوم ہو گیا کہ اس مہینے سے کن کن موضوعات کا تعلق ہے، ان کے علاوہ بھی ہے کہ جو کہ روایات میں موجود ہے۔ انشاءاللہ ایک بار پھر ہم آپ کو تاکید کریں کہ ہم کوشش کریں کہ اس خطبے کو پڑھیں اور پڑھ کے سمجھنے کی کوشش کریں کہ خداوند متعال ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے، ہم کو کس طرف لے جانا چاہتا ہے، اور اس مہینے کے نتیجے میں ہمارے اندر کیا تبدیلی پیدا کرنا چاہتا ہے، کیوں اس مہینے کو خلق کیا، کیوں اس انداز میں خلق کیا، کیوں یہ ساری چیزیں رکھیں۔ ہر چیز کے پیچھے ایک حکمت ہے اور ایک فلسفہ ہے۔ کافی حد تک ہم اس خطبہ شعبانیہ کو، جو کہ ایک مکمل اور بہت ہی بہترین خطبہ ہم پڑھیں گے تو بہت ساری چیزیں ہمارے لیے اس میں واضح ہو جائیں گی۔ حالات حاضرہ میں جو بہت عجیب حادثات گزر رہے ہیں، یمن کے حالات اپنی جگہ، میانمار کے حالات اپنی جگہ، IS کے حملات اپنی جگہ، ان ساری چیزوں میں آپ دیکھیں تو ایک دشمن کا جو طریقہ ہے وہ یہ کہ اس نے میڈیا کے استعمال سے کوشش یہ کی ہے کہ لوگوں کے درمیان مسلمانوں کے خلاف نفرت پیدا کرتے۔ ابھی کچھ دن پہلے شاید ایک واقعہ گزرا ہے کہ انگلینڈ میں ایک خاتون تھی، وہ حجاب میں تھی، اپنے بچے کو لے کے اسکول سے جا رہی تھی، اور ظاہراً نہیں معلوم واقعاً کیا ہے، لوگ کون تھے، ظاہراً پبلک نے آ کے اس کے اسکارف کو نوچا، اور ہم غور کریں اس کے پیچھے کیا ریزن ہے، کیوں ایسا کیا پبلک، اگر وہ واقعی پبلک تھے تو کیوں ایسا کیا، یعنی کیا مطلب پروپیگنڈے نے، میڈیا نے لوگوں کے دلوں میں ان چیزوں سے نفرت پیدا کر دی۔ ابھی اتفاقاً کل سفر میں تھے اور ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، تو ایک بات کی انہوں نے بات کے ضمن میں کہا، جب کسی کا کوئی برانڈ ہوتا ہے اور اس برانڈ کے خلاف بات ہوتی ہے تو جو اس برانڈ کا وارث مالک ہوتا ہے اس کی ڈیوٹی یہ ہوتی ہے کہ اس کا دفاع کرے۔ اگر آج مسلمانوں کے خلاف اتنی باتیں ہیں تو مسلمان جو وارثین ہیں ان کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ اس کا دفاع کریں، لیکن دفاع نہیں کر رہے، اس کا مطلب کہ وہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں، آپ کو خبر نہیں ہے، اور ہماری مشکل یہ ہے کہ میڈیا ہمارا سپورٹ نہیں کرتی ہے۔ ایسا نہیں کہ دفاع نہیں کر رہے، بات اس کی نہیں ہے، یہ جواب ایک آدمی کو دیا، لیکن لوگوں میں، خود یہ ہندوستان کی بات ہے، لوگوں میں کیا تاثرات ہیں، ایک ایک آدمی کو آپ کب تک جواب دیں گے، کہاں تک جواب دیں گے؟ لیکن حالات حاضرہ میں اگر ہم کو اسلام کا دفاع کرنا ہے، خطرات سے لڑنا ہے، تو ہمیں کہاں کہاں تک جانا چاہیے، کیا کیا کرنا چاہیے۔ اسی لیے ہم بار بار کہتے ہیں کہ ہمارے پاس چینلز ہونے چاہیے،
ان کو بتایا، شاید یہاں پہ تفصیل صاحب کے سامنے بھی پیش کی، اس لیے سے اشارہ کریں گے. کیا دنیا میں جتنے بھی قتل کرنے والے ہیں وہ سب مسلمان نہیں ہیں؟ کیوں قتل کرنے والے ٹھیک ہے اکثریت جو کہا جاتا ہے، البتہ جو ہیں ان کو بھی ہم نہیں مانتے مسلمان. ISIS مسلمان نہیں ہے، طالبان القاعدہ مسلمان نہیں، لیکن بالفرض ان کو کہا جاتا ہے. لیکن اس کے علاوہ فلسطین میں جو قتل ہو رہا ہے یہودی قتل کر رہا ہے. قتل کرنے والوں میں آپ کو مسلمانوں کے علاوہ مل جائیں گے، لیکن جو قتل ہو رہے ہیں وہ صرف مسلمان ہیں. کیا ایسا کون سی ایسی وجہ ہے کہ میڈیا یہ تو بتاتا ہے کہ مسلمان قتل کر رہا ہے، یہ کیوں نہیں بتاتا ہے کہ مسلمان قتل ہو رہا ہے؟ دونوں پہلو مسلمان ہیں. ہاں یہ تو بہت عجیب بات ہے، چھوٹی سی بات ہے، لیکن لوگ متوجہ نہیں ہیں اس کی طرف. آج لوگوں کے ذہن میں جو یہ پکچر ہے اس سے ہم آشنا ہو اور ہم کوشش کریں کہ کس طریقے سے ہم اس سے دفاع کر سکتے ہیں، کس طریقے سے ہم جو بلا وجہ الزامات ہم پہ لگائے گئے ہیں اور ہم کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ان سے ہم کس طریقے سے بچیں. دوسری چیز اس سلسلے میں اور آخری بات، آج برادران اہل سنت اور شیعہ دونوں نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ سنی شیعہ کے درمیان جو اختلافات ہیں یہ اختلافات یورپ، امریکہ اور انگلینڈ کی دین ہے. ایک طرف سے امریکہ ہے کہ جو سنیوں کو آمادہ کر رہا ہے، پھر ہم کہیں گے کہ جن کو آمادہ کر رہا ہے وہ سنی نہیں، ہاں ان کو آمادہ کر رہا ہے اور لڑائی پہ، شیعہ کشی پہ، مسلمانوں کے خلاف حملات پہ آمادہ کر رہا ہے. یہ خود آپ دیکھیں نیوز میں ہے، شیخ الازہر احمد طیب نے بھی اس بات کو کہا، یہ ان کا اسٹیٹمنٹ نیوز میں موجود ہے، دیکھیے گا. شیخ الازہر احمد طیب کہ یہ وہاں سے فیڈ ہو رہے ہیں. دوسری طرف سے یورپ اور انگلینڈ کے ذریعے، بالخصوص انگلینڈ سے ایک شیعت بھیجی جا رہی ہے، انگلینڈ سے ایک شیعت آ رہی ہے. یہ وہ شیعت ہے کہ جو ہمیشہ مثلاً علماء کے خلاف بات کرتی ہے، مراجع کے خلاف بات کرتی ہے، ولایت کے خلاف بات، نام ولایت کا بہت لیتے ہیں کیونکہ معلوم ہے کہ آپ ولایت نہیں چھوڑ سکتے، ولایت ولایت ولایت، لیکن نظام ولایت کے، عملی ولایت کے خلاف بات کرتے ہیں، اتحاد کے خلاف یہ بات کرتے ہیں، اتحاد بین المسلمین کے خلاف بات کرتے ہیں. پہچانے اس کو، آشنا. ان کے اپنے چینلز بھی ہیں جن چینلز پہ وہ مثلا اس طرح کے حالات پیش کرتے ہیں جس سے جذبات میں آئے قوم، اختلافات پیدا ہوں، ہر وہ کام کی جس سے قوم میں اختلاف اور پھوٹ پڑے. تو اگر آج کہیں مسلمانوں کے درمیان اختلاف ہے تو وہ سنی سنی نہیں ہے بلکہ وہ امریکہ کا آدمی ہے، اور وہ شیعہ شیعہ نہیں ہے بلکہ وہ لندن کا آدمی ہے. عزیزان محترم، نہ سنیوں کا مرکز امریکہ ہے نہ شیعوں کا مرکز لندن ہے. تم کو شیعت لینی ہے کیوں لندن سے لے رہے ہو، عراق سے لو، ایران سے لو. تم کو سنیت لینی ہے تو کیوں امریکہ سے لے رہے ہو، مصر سے لو، دیوبند سے لو، بریلی سے لو، حداقل جو تمہارے واقعی مرکز ہم سے. لیکن جب اسلام امریکہ اور لندن سے آنے لگے گا تو پھر وہ اسلام ہوگا جو امریکہ کے لیے مفید ہوگا، اسرائیل کے لیے مفید ہوگا، لندن کے لیے مفید ہوگا. یہ وہ بات ہے کہ مختلف کانفرنس پروگرامز میں شیعوں کے درمیان بھی پیش کی گئی ہے اور برادران اہل سنت کے درمیان بھی پیش کی گئی. ہم نے آپ کے سامنے نام بھی لیا کہ شیخ الازہر نے اس چیز کو کنفرم کیا ہے. ہماری ایسے حالات میں ذمہ داری ہے کہ ہر وہ چیز کی جو شیعت کے نام پہ دی جائے، ضروری نہیں کہ وہ شیعت ہو، بلکہ ہم دیکھیں کہ جو ہمارے معیار ہے اس معیار پہ وہ چیز اتر رہی ہے کہ نہیں اتر رہی ہے. اور ہر آنے والے حملے کا جواب ضروری نہیں ہے کہ ایک جیسا ہو. ہم یہ دیکھیں کہ در واقع حملہ کس کی طرف سے ہے، کس انداز میں اس کا مقصد کیا ہے، اس کا جواب بھی اسی اعتبار سے ہے. بعض چیزوں کا بہترین جواب خاموشی، اور بعض چیزوں کے جواب میں حملہ ور کو پہچاننا پڑتا ہے. بہترین جملہ ہے کہ اگر کوئی آپ کے پاس ڈھیلا مارتا ہے تو آپ ڈھیلے پہ جا کے جواب نہیں دیتے ہیں بلکہ مارنے والے کو ڈھونڈتے ہیں. اتنی فکر، اتنا شعور تو کتے میں بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کو ڈھیلا ماریے تو ڈھیلے پہ نہیں بھونکے گا، مارنے والے کے پیچھے بھاگتا ہے. لیکن ہماری مشکل یہ کہ ہم ڈھیلے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. اصل دشمن کو پہچانے کی، اصل دشمن کون، اس کو پہچان لیں گے تو یہ قتل و قتال، یہ اختلافات، یہ مسائل اپنے آپ ختم ہو جائیں گے. یہ بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں پالنے والے
ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما، بار الہ اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھ، بار الہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، بار الہ ہمارے مرحومین کو بخش دے، پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرما، بار الہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے، بار الہ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بار الہ جو لا ولد ان کو اولاد صالح عنایت فرما، بار الہ جن کے شادیوں و مشکلات ان کے مشکلات کو حل فرما، بار الہ ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ، بار الہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما، بار الہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔